بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، عمران خان صاحب کو مائنس کرنے والے آج خود مائنس ہو گئے، اور جنہوں نے عمران خان صاحب کے اوپر ریڈ لائن کہا تھا کہ ہم نے کراس لگا دیا ہے، ریڈ لائن لگا دی ہے، آج ان کی ریڈ لائن جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے 9 منتخب جو اراکین تھے انہوں نے اس ریڈ لائن کو مٹا دیا۔ اور ناظرین، جنہوں نے ریڈ لائن لگائی تھی وہ یہ سن لیں کہ ان کی یہ ریڈ لائن جس نے لگائی تھی وہ 3 سال 4 سال 5 سال کے بعد ریٹائر ہو جائے گا، اور ریٹائر ہو کے وہ گمنامی کی زندگی میں چلا جائے گا، کسی اور ملک میں چلا جائے گا، اس کو کوئی یاد کرنے والا نہیں ہوگا۔ لیکن عمران خان کیونکہ سیاستدان ہے، عمران خان لیڈر ہے، اس کا نام ہمیشہ رہے گا اور وہ رہے گا۔ تو مٹانے والے تو مٹ گئے، عمران خان کا نام مٹانے کی کوشش کی گئی، نہ مٹ سکا۔ عمران خان کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی، نہ ختم ہو سکا۔ عمران خان کا نام لینے پر پابندی لگا دی گئی، لیکن وہ اس کا نام نہ ہو۔ آج ناظرین جو اجلاس ہوا ہے نا قومی اسمبلی کا، اس کے اندر عمران خان صاحب کے جو کھلاڑی تھے انہوں نے حق ادا کر دیا۔ بہت ہی ایسے مناظر تھے، یعنی ایک آنکھیں کھول دینے والے مناظر تھے، ایسے مناظر تھے جس نے سب کو حیران کر دیا۔ اور عمران خان صاحب کے کھلاڑیوں نے ایوان میں ایسے اس طرح سے انٹر ہوئے، ان کی انٹریاں، پھر انہوں نے جس طرح عمران خان صاحب سے اظہار یکجہتی کیا اس کی مثال نہیں ملتی۔ ناظرین دوسری طرف جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب کی آج توشہ خانہ سائفر کیس اور عدت کیس کے اندر جو سماعت ہوئی، اس سے بھی لگتا ہے کہ جو جج صاحبان نے ریمارکس دیے ان ریمارکس سے لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کی یہ جو سزا ہے وہ ختم ہونے والی ہے، کیونکہ اس کیس کے اندر کچھ نہیں ہے۔ بڑے زبردست ریمارکس دیے جج صاحب نے، خاص طور پر جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب نے، وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ انہوں نے کیا ریمارکس دیے۔ اس کے علاوہ اسد طور صاحب کے حوالے سے ایک بڑی اہم خبر آئی ہے کہ اسد طور صاحب نے جیل کے اندر بھوک ہڑتال کر دی ہے، اور انہوں نے کیوں بھوک ہڑتال کی ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ لیکن ناظرین سب سے پہلے آج کی بڑی خبر یہ ہے کہ آج قومی اسمبلی کا اجلاس ہوا، اور اس اجلاس کے اندر منتخب جو اراکین تھے، جس میں نئے منتخب اراکین تھے، انہوں نے حلف اٹھایا۔ لیکن ناظرین سب سے پہلے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ اس ایوان کے اندر جو مسلم لیگ نون کے اراکین تھے وہ، اور ایم کیو ایم کے اراکین، اور ساتھ ساتھ جو ہے پیپلز پارٹی کے اراکین، خاص طور پہ جو ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی کے اراکین تھے، علیم خان صاحب تھے، ان کے ناظرین جو وہ ایوان کے اندر آئے ان کے چہروں پر کوئی خوشی نہیں تھی۔ جو جیت کی خوشی ہوتی ہے بالکل خوشی نظر نہیں آ رہی تھی، شرمندہ دکھائی دے رہے تھے، مایوس دکھائی دے رہے تھے، اور اس طرح جس طرح کوئی چور چوری کر کے چھپتا پھرتا ہے اس طرح چھپ رہے تھے۔ چہروں کے اوپر اتنی ندامت تھی کہ جیسا کوئی چور چوری کر کے چھپتا ہے کہ اسے کوئی دیکھ نہ لے، اس طرح چھپ رہے تھے۔ خوشی ان کے چہروں پر نظر نہیں آ رہی تھی، شرمندگی کی۔ اور کیونکہ ناظرین جو ایک آپ کے اندر آپ کا احساس ہوتا ہے، جو ضمیر ہوتا ہے، وہ آپ کو بتا رہا ہوتا ہے کہ جو آپ سیٹ جیت کے آئے ہیں وہ آپ کی تھی نہیں، آپ چوری کر کے آئے ہیں، تو وہ شرمندگی نظر آ رہی تھی واضح طور پر۔ دوسری طرف جو پاکستان تحریک انصاف کے اراکین تھے وہ بڑے زندہ دل طور پر ایوان کے اندر داخل ہوئے، چہروں پر بہت زیادہ خوشی تھی، بہادری تھی، دلیری تھی، جرأت ان کے اندر نظر آ رہی تھی۔ سینہ چوڑا کر کے وہ جو ایوان کے اندر داخل ہو رہے تھے، کیونکہ ان کو کسی قسم کی جو ندامت وہ نہیں تھی، وہ خوش تھے کیونکہ وہ جیت کے آئے ہیں۔ ناظرین جب وہ اندر آئے پاکستان تحریک انصاف کے جتنے بھی اراکین تھے، کسی کے ہاتھ میں عمران خان صاحب کی تصاویر تھی، انہوں نے اٹھائی تھی۔ کوئی عمران خان صاحب کی تصویر والا ماسک پہن کے آیا عمران خان صاحب، اور کسی نے کون بچائے گا پاکستان، عمران خان کے نعرے لگائے، سب کا یار سب کا سجن، قیدی نمبر 804، انہوں نے نعرے لگائے اس طرح کے۔ ناظرین کرام بہت ہی دلچسپ مناظر تھے۔ عمران خان صاحب نے یہ مناظر خود اپنی سکرین پر دیکھے ہوں گے، کیونکہ پی ٹی وی کی سہولت انہیں جیل کے اندر حاصل ہے، تو آج وہ بھی یہ مناظر دیکھ کر خوش ہوں گے کہ عمران خان صاحب کے جو کھلاڑی تھے انہوں نے آج عمران خان صاحب سے محبت کا حق ادا کر دیا۔ ناظرین جب نواز شریف صاحب آئے تو یہ آپ ویڈیو سکرین پہ دیکھ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب جو ہی آئے انہوں نے دستخط کرنے لگے تو چور چور کے نعرے لگائے گئے، چور چور کے نعرے لگے۔ نواز شریف صاحب کو بہت برا لگا۔ نواز شریف کو جب چور چور کے نعرے لگائے گئے
اور پھر ان کے اوپر عمران خان صاحب کی ایک جو شکل کا ماسک تھا وہ بھی پھینکا گیا۔ ناظرین کرام، نواز شریف صاحب کے ساتھ جو کچھ ہوا اس سے ایک تو اس کے بعد یہ خبر آئی کہ نواز شریف صاحب فوراً ہی ایوان سے نکل گئے، اور یہ بھی ساتھ بتایا گیا کہ نواز شریف صاحب جو ہے اب جیسا کہ لگ رہا ہے کہ نواز شریف صاحب دوبارہ جو ہے اس ایوان کے اندر نہیں آئیں گے، کیونکہ یا تو وہ شاید اب کسی اہم اجلاس کے اندر آئیں جس میں ضروری ہو کہ سارے اراکین کی حاضری ہو، اس کے علاوہ نواز شریف صاحب اس ایوان میں نہیں آئیں گے۔ ناظرین کرام، کیونکہ نواز شریف صاحب کے ساتھ بڑی ذلت ہے، کیونکہ نواز شریف صاحب خود جو ہے چوری کی جو سیٹ ہے یاسمین راشد صاحبہ جیت گئی تھی تو وہ لے کر آئے ہوئے ہیں۔ ناظرین، اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کے جو نامزد وزیر اعظم کے امیدوار ہیں عمر ایوب صاحب، ان کے ہاتھ میں عالیہ حمزہ صاحبہ کی تصویر تھی، انہوں نے اٹھائی ہوئی تھی، انہوں نے اس کے اوپر پروٹیسٹ کیا کہ اگر الیکشن کمیشن ہمیں مخصوص نشستیں دے دیتا تو ہماری عالیہ حمزہ جو ہے مخصوص نشستوں پر ہوتی۔ ناظرین، خاص طور پہ جب خواجہ آصف صاحب آئے تو ان کے اوپر بھی چور چور کے نعرے، ریحانہ ڈار کے نعرے لگائے گئے، اور خواجہ آصف صاحب نے بھی آگے سے گھڑی دکھا کر اس کو کچھ ریبٹل کرنے کی کوشش کی، لیکن ناظرین اتنے نعرے شدید تھے کہ خواجہ آصف صاحب جو ہیں وہ اپنی تقریر پوری انہوں نے نہیں کی، مختصر تقریر کر کے وہ چھوڑ گئے۔ زین قریشی صاحب آئے تو ان کے ہاتھ میں جو ہے وہ اپنے والد شاہ محمود قریشی صاحب کی تصویر تھی، انہوں نے ان کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا۔ شیر افضل مروت صاحب نے بھی جو ہے وہاں پر خطاب کیا، اور انہوں نے کہا کہ ابھی تو ہم نے ہاتھ جو ہے نا وہ تھوڑا سلو رکھا ہے، ہولا رکھا ہے، آگے آگے دیکھیں کہ آپ کے ساتھ ہوتا کیا ہے۔ ناظرین، یعنی اس طرح کے مناظر آپ نے دیکھا کہ جو ایوان کے اندر نظر آئے، ان لوگوں کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے جو عمران خان کا نام مٹانا چاہتے تھے، وہ نام نہیں مٹا سکے۔ ایک تو پاکستان تحریک انصاف کے اراکین کی تعداد بہت زیادہ ہے، اور آگے بھی یہ جو ایوان ہے اس کو بڑی مشکل ہوگی، پاکستان تحریک انصاف کے جو اراکین ہیں اس ایوان کو وہ آسانی سے چلنے نہیں دیں گے۔ اب ناظرین آتے ہیں دوسری خبر کی طرف، جو توشہ خانہ اور جو سائفر کیس ہے اور عدت میں نکاح کے کیس کی جو آج اپیلوں کے اوپر سماعت ہوئی، وہ جو ہی جو سماعت شروع ہوئی 2 بجے کے قریب جا کے سماعت شروع ہوئی، تو اس سماعت کے اندر جو ہے جسٹس گل حسن اورنگزیب اور جسٹس عامر فاروق صاحب چیف جسٹس جو اسلام آباد ہائی کورٹ ہے انہوں نے سماعت کی، تو اس کے اوپر جو ہے جو ایف آئی اے کے وکیل تھے انہوں نے کہا کہ جی ہمارے وکلا جو ہیں وہ ابھی موجود نہیں ہے، ہم نے ابھی وکلا تعینات کرنے، جب ہمارے وکیل تعینات ہوں گے تو پھر وہ عدالت کے اندر پیش ہوں گے، لہذا آپ اس کیس کی جو پروسیڈنگ ہے اسے روک دیں، اور جب تک ہمارے وکلا جو ہیں وہ اپوائنٹ نہیں ہو جاتے تو آپ اس کیس کی سماعت روک دیں۔ اس وقت جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ آپ کے وکلا کہاں ہیں، جب آپ کو نوٹس دیا گیا تھا تو آپ نے پیش ہونا تھا۔ تو اس کے اوپر جو ہے جسٹس عامر فاروق صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم اسے منگل تک رکھ لیتے ہیں، منگل کو ڈیسائیڈ کر لیں گے۔ اور عمران خان صاحب جو وکیل ہیں سلمان صفدر صاحب، انہوں نے بڑی اہم بات کی، انہوں نے کہا کہ سر یہ جو پراسیکیوشن ہے یہ اس نے جب توشہ خانہ اور سائفر کیس چلایا تو انہوں نے ڈے بائی ڈے سماعت کی، رات کو 12 بجے تک یہ سماعت کرتے رہے، ایک دن کے اندر 20 گواہ انہوں نے پیش کیے، اس کے اوپر جرح بھی کروائی، ہمیں باہر رکھا گیا، اور میں چاہتا ہوں کہ اب بھی یہ اب اگر ان کے پاس اتنا واضح ثبوت ہے تو ابھی بھی آ جائیں، اتنا تیز سے کیس چلایا جائے۔ تو جسٹس عامر فاروق صاحب نے کہا کہ نہیں جی ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ اگر وہاں کوئی غیر آئینی بات ہوئی ہے، غیر قانونی کسی نے غلط کیا تو ہم غلط نہیں کر سکتے۔ اب اس کے اوپر جو ہے جسٹس جو عمران خان صاحب کے وکیل تھے انہوں نے کہا کہ آپ جو ہماری سزا معطلی کی درخواست ہے وہ پہلے سن لیں، یعنی جب یہ بات انہوں نے کی تو اس سے جو بینچ کا موڈ ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بینچ کا موڈ کیا کہتا ہے اور وہ کیا چاہ رہے ہیں، اور عمران خان صاحب کو جلدی ریلیف ملنا کیوں یعنی لگ رہا ہے کہ عمران خان صاحب جلدی ان کو اس کیسز کے اندر سے ریلیف مل جائے گا اور ان کی جو سزا ہے وہ معطل ہو جائے گی۔ ناظرین جب یہ کہا گیا نا کہ آپ ہماری سزا معطلی کی درخواست وہ سن لیں، اس سے اوپر جو جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب ہیں انہوں نے کہا کہ ہم آپ کی سزا معطلی کی درخواست نہیں سن رہے، بلکہ ہم آپ کی جو مین اپیل ہے یعنی جو سزا اور جو مقدمے کے خلاف مین اپیل ہے ہم اس کو سماعت کے لیے مقرر کر رہے ہیں، تو اس کو ہم غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دیتے ہیں جو آپ کی سزا معطلی کی کیس ہے۔ تو یہ ناظرین بہت ہی اچھا سائن ہے، کیونکہ سزا معطل ہونے سے نااہلی ختم نہیں ہوتی، لیکن اگر عمران خان صاحب کی مین اپیل جو ہے وہ سماعت کے لیے جیسا کہ منگل کو مقرر کر لی گئی ہے، تو عمران خان صاحب کی اگر سزا جو ان کی مین اپیل ہے وہ قبول ہو جاتی ہے اور جو فیصلہ ہوتا ہے وہ کالعدم ہو جاتا ہے، جیسے کہ لگ رہا ہے جیسے جو بینچ ہے اس کا موڈ بتا رہا ہے
کیونکہ ناظرین یہ جو جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب ہیں وہ اس سے پہلے سائفر کیس کو 2 دفعہ کالعدم قرار دے چکے ہیں اور وہ اس کیس کو بڑی اچھی طرح سمجھتے ہیں اور اس کے اندر بہت سی غلطیاں ہیں، یہ اپیل نہیں ٹھہر سکنی۔ تو اب منگل کو جو ہے جسٹس عامر فاروق صاحب اور یہ لگ یہ رہا ہے کہ ان دونوں کیسز میں توشہ خانہ اور سائفر کیس کے اندر جو مین اپیل پر سماعت ہے وہ ہوگی اور 1-2 دن کی سماعت کے اندر جو ہے یہ جو فیصلہ مکمل طور پر کالعدم ہو جائے گا۔ دوسری طرف جو عدت میں نکاح کا کیس تھا اس کے اوپر بھی 11 مارچ تک جو ہے وہ نوٹسز جاری کر دیے گئے ہیں اور اس کے اوپر بھی لگ رہا ہے کہ سلمان اکرم راجہ صاحب وہاں پر دلائل دیں گے اور لگ رہا ہے کہ وہ بھی جو ہے فیصلہ کالعدم ہو جائے گا۔ اب ناظرین آخر میں اسد طور صاحب کے حوالے سے آپ کے سامنے خبر رکھنی ہے کہ اسد طور صاحب کو گرفتار کر لیا گیا تھا اور گرفتار کرنے کے بعد جو ہے آج ان کے وکلاء اور جو ان کی وکیل ہیں بیرسٹر مزاری صاحبہ ان سے اور ساتھ ساتھ جو ہے ان کی والدہ سے، جو ان کی بوڑھی والدہ ہیں ان سے ان کی ملاقات کروائی گئی۔ تو ان کی جو وکیل ہیں انہوں نے بتایا کہ اسد طور صاحب نے اس وقت جو ہے جیل کے اندر بھوک ہڑتال کر رکھی ہے اور وہ جو ہے وہ بھوک ہڑتال پر ہیں۔ تو جب ان سے پوچھا گیا کہ اسد طور صاحب نے کیوں بھوک ہڑتال کی ہوئی ہے تو کہا گیا کہ اسد طور صاحب کا کہنا ہے کہ مجھے جن الزامات کے تحت گرفتار کیا گیا ہے ان الزامات کے اوپر میرے سے کوئی تفتیش نہیں کی گئی، نہ ہی مجھے ان الزامات کے بارے میں کوئی پوچھا گیا ہے، نہ میرے سے کوئی بات ہوئی ہے۔ مجھے صرف اور صرف انہوں نے ہراساں کرنے کے لیے اور خوف زدہ کرنے کے لیے اور میری زبان بندی کے لیے رکھا ہوا ہے۔ اگر ان کا کیس اتنا ہی ٹھیک ہے تو یہ میرے سے تفتیش کر لیں۔ تو اسد طور صاحب نے بھوک ہڑتال کی ہوئی ہے، یہ خبر دی ہے ان کے وکیل نے۔ اس طرح عمران ریاض خان کے حوالے سے بھی ابھی تک کوئی ان کی ضمانت کی خبر نہیں آ سکی۔ اسد طور تو ویسے ہی جسمانی ریمانڈ پر ہے۔ تو ناظرین آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔